ایک مرتبہ اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے درمیان واز فرما رہی تھی۔ آپ کی گفتگو کو سن کر پورے مجمع پر رقت طاری تھی۔ دوران تقریر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگوں، اس وقت پورے روئے زمین پر سب سے بڑا عالم میں ہوں، یعنی تمام علم والوں میں سب سے زیادہ علم میں رکھتا ہوں۔ اللہ رب العزت کو اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، اس وقت پورے روئے زمین پر سب سے زیادہ علم رکھنے والا میرا بندہ خضر ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کا نام سنا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا، میں تیرے اس بندے سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں اس سے کچھ فیض حاصل کر سکوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام سے ملاقات کی جگہ بتا دی، یعنی اللہ نے چند نشانیاں بتائیں اور فرمایا کہ فلاں فلاں مقام پر چلے جاؤ، وہاں اس طرح کی نشانی ظاہر ہوگی تو اسی جگہ پر تمہاری ملاقات خضر علیہ السلام سے ہو جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم کو لے کر خضر علیہ السلام کی تلاش میں نکل پڑے۔ اللہ رب العزت نے جو نشانی بتائی تھی اسی نشانی کے اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کو تلاش کر لیا، یعنی اس مقام پر آپ پہنچ گئے اور خضر علیہ السلام سے آپ نے ملاقات کی۔ آپ نے خضر علیہ السلام کے پاس آنے کا مقصد بیان کیا تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میرے پاس علم حاصل کرنے کی نیت سے، فیض و برکت حاصل کرنے کی نیت سے آئی ہیں، لیکن آپ میرے ساتھ رہ نہیں سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھلا ایسا کیوں؟ تو خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے، آپ میرے ساتھ رہیں گے تو بہت ساری حیران کن باتیں دیکھیں گے، یعنی ایسی باتیں جو عقل کو حیرت میں ڈال دیں، اور ایسی باتوں کو دیکھ کر آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو صبر کرنا ہوگا۔ آپ کچھ بھی دیکھیں، آپ مجھ سے کوئی سوال نہ کریں، آپ بالکل خاموش رہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ نے وعدہ کر لیا کہ میں جو کچھ بھی دیکھوں گا صبر سے کام لوں گا، میں کوئی سوال یا کوئی اعتراض نہیں کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب خضر علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا تو خضر علیہ السلام نے انہیں اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی۔ کچھ دنوں کے بعد یہ دونوں کشتی میں سوار ہو کر سفر کر رہے تھے۔ کشتی کا مالک ایک غریب آدمی تھا، اس نے خضر علیہ السلام کو پہچان لیا، اور خضر علیہ السلام کو پہچاننے کی وجہ سے اس نے آپ سے سواری کا کوئی پیسہ نہ لیا، بلکہ مفت میں آپ کو اپنی کشتی میں اس نے سوار کر لیا۔ کچھ دور سفر طے کرنے کے بعد اچانک خضر علیہ السلام نے اس کی کشتی کو ایک طرف سے توڑنا شروع کر دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو آپ کو بڑا تعجب ہوا۔ آپ نے فرمایا، اے خضر، اس اللہ کے بندے نے آپ کو کشتی میں سوار کیا اور سوار کرنے کے بعد آپ سے اس کے عوض سواری کا کوئی پیسہ نہیں لیا، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اس کی کشتی کو توڑ رہے ہیں۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا، میں نے نہ کہا تھا کہ آپ صبر نہ کر سکیں گے، اس لیے میں نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا، مجھ سے خطا ہو گئی، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ آپ چاہے جو کچھ بھی کریں، نہ میں آپ سے کوئی سوال کروں گا اور نہ میں آپ کے کسی کام میں دخل دوں گا، نہ کوئی اعتراض کروں گا۔ آپ کے اس وعدے پر خضر علیہ السلام نے آپ کو اپنے ساتھ رکھ لیا۔ فرمایا گیا کچھ دور جانے کے بعد انہیں راستے میں ایک لڑکا نظر آیا، یعنی ایک کم عمر کا لڑکا چلا آتا تھا۔ خضر علیہ السلام نے آگے بڑھ کر اس لڑکے کا قتل کر دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا تو اور حیران رہ گئے۔ آپ نے فرمایا، اے خضر، آخر آپ نے ایک بے گناہ بچے کو قتل کیوں کیا؟ آخر آپ نے یہ کام کیوں انجام دیا؟ خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے نہ کہا تھا آپ سے صبر نہیں ہو سکے گا، آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکیں گے؟ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ فرمایا، مجھ سے خطا ہو گئی، میں نے آپ کے اس کام پر سوال کیا، میں اپنے وعدے کو بھول گیا، مجھے آپ اپنے ساتھ رہنے دیں، میں وعدہ کرتا ہوں نہ میں کوئی اعتراض کروں گا، نہ آپ کے کاموں میں دخل دوں گا، نہ آپ سے کوئی سوال کروں گا۔ خضر علیہ السلام نے پھر سے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی۔ دونوں سفر کرتے کرتے ایک آبادی میں پہنچتے ہیں۔ وہاں جانے کے بعد اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام یہ چاہتے تھے ہم مسافر ہیں، گاؤں والے ہماری میزبانی کریں اور ہمیں کھانا کھلائیں، لیکن گاؤں والوں نے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کو
کھانا کھلانے سے، ان کی میزبانی کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام بہت ناراض ہوئے، لیکن خضر علیہ السلام نے اف تک نہ کہا۔ وہیں پر بستی میں ایک دیوار موجود تھی جو ڈھہنے کے قریب تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دیوار گر جاتی، خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے اس دیوار کو پکڑا اور دوبارہ تعمیر کر دیا، یعنی دیوار کو گرنے سے آپ نے بچا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے خضر، جن گاؤں والوں نے ہماری میزبانی کرنے سے انکار کر دیا، ہمیں کھانا تک کھلانے سے انکار کر دیا، آخر ان کی دیوار کو بنانے کی ہمیں کیا ضرورت تھی؟ اگر وہ دیوار گرتی تھی تو گر جانے دیتے، اور اگر آپ نے بنا بھی دی تھی تو گاؤں والوں سے اس کے عوض کچھ مزدوری طلب کر لیتے تاکہ اس سے ہم کھانے پینے کا انتظام کر لیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا تو خضر علیہ السلام نے پھر سے آپ سے کہا، اے موسیٰ، میں نہ کہتا تھا آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں کیونکہ آپ صبر نہیں کر سکتے؟ اب آپ کا اور میرا ساتھ یہیں پر ختم ہوا، اب آپ جا سکتے ہیں۔ لیکن اے موسیٰ، جانے سے پہلے جو کام میں نے کیے ہیں ان کاموں کا راز سنتے جائیں، یعنی ان تینوں کاموں کی حکمتیں سنتے چلے جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے جو کچھ کیا اس کی حکمتیں کیا تھی؟ اس پر خضر علیہ السلام فرماتے ہیں، موسیٰ، ہم جس کشتی میں سوار ہوئے تھے وہ کشتی ایک غریب آدمی کی تھی، اور وہی کشتی اس غریب آدمی کے روزی روٹی کا ذریعہ تھی۔ اسی کے ذریعے وہ اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالا کرتا تھا۔ وہ کشتی جس منزل کی طرف جا رہی تھی وہاں کنارے پر ایک بادشاہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ کھڑا تھا، اور جتنی کشتیاں ساحل پر لگ رہی تھیں ان تمام کشتیوں کو کشتی والوں سے وہ جبرن چھین لیتا تھا، لیکن جس کشتی میں عیب تھا اس عیب دار کشتی کو وہ نہیں لے رہا تھا۔ اس لیے میں نے جان بوجھ کر اس کشتی کے اندر عیب پیدا کر دیا، اسے ایک طرف سے توڑ دیا تاکہ اس غریب آدمی کی روزی روٹی کا ذریعہ بادشاہ نہ چھین سکے، اور اس طرح سے میں نے اس میں عیب پیدا کر کے اس کشتی کو چھینے جانے سے بچا لیا ہے۔ اور اے موسیٰ، میں نے جس بچے کا قتل کیا، دراصل اس بچے کے ماں باپ ایمان والے ہیں، مومن ہیں، لیکن وہ بچہ بڑا ہو کر کافر نکلنے والا تھا، اور میں دیکھ رہا تھا اپنی اولاد کی محبت میں اس کے ماں باپ بھی مرتد ہونے والے تھے۔ اس کے ماں باپ کی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے، اپنی اولاد کی محبت کے فتنے سے انہیں بچانے کے لیے میں نے ان کے بچے کا قتل کر دیا، اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ انہیں ایک اس سے بہتر اولاد عطا فرمائے، اللہ انہیں ایمان والا بیٹا عطا فرمائے۔ اس کے ماں باپ نیک تھے لیکن بچہ بڑا ہو کر کافر نکلنے والا تھا، اور اپنے ماں باپ کو بھی اپنے ساتھ جہنم میں لے کر وہ چلا جاتا۔ اسی فتنے سے بچانے کے لیے میں نے اس بچے کا قتل کر دیا۔ اور اے موسیٰ، وہ گاؤں والے جنہوں نے ہماری میزبانی نہیں کی، ہمارے کھانے پینے کا انتظام نہیں کیا، آخر میں نے ان کی گرتی ہوئی دیوار کو کیوں بچایا تھا، اسے کیوں بنایا تھا؟ تو اس کی وجہ یہ تھی، وہ دیوار ایک نیک اور صالح مرد کے مکان کی دیوار تھی جس کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس کا ایک چھوٹا اور نابالغ یتیم بچہ تھا۔ باپ نے مرنے سے پہلے اسی دیوار کے نیچے اپنی اولاد کی خاطر خزانہ چھپا کر رکھ دیا تھا۔ اگر وہ دیوار گر جاتی، گاؤں والوں کو خزانہ مل جاتا اور اس صالح مرد کا بیٹا مال و دولت سے محروم رہ جاتا۔ اس لیے میں نے دیوار کو بچا کر اس دیوار کو دوبارہ بنا کر اس خزانے کی حفاظت کی، تاکہ وہ بچہ جب بڑا ہو جائے تو بآسانی اسے اپنے باپ کا دفن کیا ہوا خزانہ مل جائے۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب خضر علیہ السلام سے یہ ساری باتیں سنی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے اللہ، واقعی اس وقت روئے زمین پر تمام علم والوں میں سب سے زیادہ علم والے تیرے بندے خضر علیہ السلام ہیں۔ جو کچھ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اس کے پیچھے کی حکمتیں کیا تھی میں نہیں جانتا تھا۔ ناظرین اکرام، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام ملتا ہے، علم بہت بڑی نعمت کا نام ہے، علم بہت بڑی دولت کا نام ہے۔ واقعی اللہ تعالیٰ جسے علم عطا فرماتا ہے وہ علم والا اپنے علم کی بنیاد جہاں بھی جاتا ہے اللہ اس کو عزت عطا کرتا ہے، اللہ اس کو سربلندی اور کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنے پر بہت زیادہ زور دیا۔ آپ نے فرمایا، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر
فرض ہے۔ ناظرین اکرام، علم دین ہوگا تب جا کر صحیح طور پر ہم اپنی عبادات کو ادا کر سکیں گے۔ علم دین ہوگا تب ہم اپنی نمازوں کو، روزوں کو، زکوٰۃ کو، صدقے کو، فطرے کو، قربانی کو، حج کو، عمرہ کو، ان ساری چیزوں کو صحیح ارکان کے ساتھ ادا کر سکیں گے۔ اسی طرح سے علم ہوگا تو ہمیں یہ پتا ہوگا ہم پر اللہ نے ہمارے ماں باپ کا کیا حق رکھا ہے، ہم پر اللہ نے ہماری اولاد کا کیا حق رکھا ہے، ہم پر اللہ نے ہمارے بھائیوں بہنوں کا کیا حق رکھا ہے۔ اگر ہمارے پاس علم ہوگا ہمیں جائز ناجائز کا فرق سمجھ میں آئے گا، حرام حلال کی تمیز سمجھ میں آئے گی۔ اگر ہمارے پاس علم ہوگا تو ہم دنیا میں جانوروں کی طرح نہیں بلکہ ہم انسانوں اور مسلمانوں کی طرح اپنی زندگی کو گزاریں گے، رب رسول کی نافرمانی سے بچیں گے اور اپنی دنیا کے ساتھ اپنی آخرت کو بھی سنوار لیں گے۔ ہمارے اور آپ کے لیے بھی بے انتہا ضروری ہے علم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علم دین حاصل کر کے اللہ ہمیں اس پر عمل کی بھی توفیق عطا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔